آج کی ویڈیو آپ والدین کی اس نادانی پر ہے جس حساس موضوع کو آپ سوشل میڈیا پر ہر دوسرے دن کسی نہ کسی بچی، لڑکی یا عورت کے ساتھ زیادتی کے واقعے کے طور پر وائرل ہوتا دیکھ کر تو شاید ہچکچاتے نہ ہوں، لیکن ان معصوم کلیوں اور پھولوں کو ایک مسخ شدہ لاش میں تبدیل ہو جانے کے بعد بھی اور خطرے کی گھنٹی کو اپنے آس پاس بجتا دیکھ کر بھی گھر میں اس موضوع پر پھر بھی بات کرنے سے اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے انہیں آگاہی دینے سے ہچکچاتے ہیں۔ والدین یہ جاننے کے باوجود کہ آج کے اس نازک دور میں بڑی سے لے کر چھوٹی اور نوعمر بچیوں کو ان کا کوئی واقف، کوئی دوست یا رشتے میں قریبی گھر میں یا گھر سے باہر بآسانی اپنا شکار بنا لیتا ہے، کیونکہ وہ شکاری صرف نکاح کے لیے تو لڑکی کی عمر کو دیکھے گا، مگر اپنی خباثت اور درندگی کے لیے کسی معصوم بچی، پھول یا کلی کی عمر اور اس پر بیتنے والی قیامت کی پرواہ نہیں کرے گا، چاہے وہ شکاری آپ کے گھر میں ان بچیوں کے محرم کے روپ میں ہی کیوں نہ آزاد پھر رہا ہو، یا باہر کسی نہ کسی واقف یا بظاہر معتبر رشتے کے روپ میں، اور آپ بحیثیت ماں، چاہے آپ پڑھی لکھی ہیں یا نہیں، مگر بحیثیت عورت ایک شکاری کا بظاہر آپ کی بچی کے ساتھ والہانہ پیار میں چھپی گندی نظر نہیں پہچان پاتی کہ اس رشتے کا آپ کی بچی کے ساتھ پیار واقعی دلی انسیت یا اس کی عزت کے احترام کی وجہ سے ہے، یا پھر اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ اس بچی پر اپنا اعتماد بٹھانے کی وجہ سے۔ اور کہیں کوئی ماں یہ ارادے سمجھ اور جان بھی لے تو بدنامی کے ڈر سے خود بھی خاموش اور اپنی بچی کو بھی چپ رہنے کا کہہ کر اس کی ساری زندگی کو خود ہی مزید تباہ بھی کر دیتی ہے۔ ان بڑھتے ہوئے واقعات میں آپ کو نہ صرف خود بلکہ بچیوں کو بھی اپنی حفاظت اور احتیاط کی اویئرنس دینے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں بچیوں کے ساتھ مائیں نہیں جا سکتی، نہ ہر وقت ساتھ ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ گھر پر ہیں تو اپنی بچی کے ہوش سنبھالنے کے بعد ان کو ایسے لباس پہننے سے روکیں، انہیں ٹائٹس یا دوپٹے کے بغیر رہنے سے لوگوں کے آنے جانے کے اوقات میں روکیں، جس کو دیکھ کر کسی بھی رشتے یا واقف مرد کے دماغ کی شیطانیت نہ جاگ جائے۔ انہیں کسی بھی چاچو، خالو، کزنز، یہاں تک کہ گھر کے مردوں کے پاس بھی زیادہ قریب بیٹھنے اور بار بار ٹچ کرنے یا پیار کروانے سے روکنے کی اویئرنس دیں، اور خود بھی اس پر نظر رکھیں، کیونکہ جنسی زیادتی یا تشدد کا شکار ہونے والے بچوں میں سے 70% بچے اپنے عزیز اور رشتہ داروں کے ہاتھوں ہی اس ظلم کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ 30% بچوں کو کوئی اجنبی اپنی جنسی تسکین کا نشانہ بناتا ہے۔ اس لیے انہیں سمجھائیں کہ آپ کے جسمانی اعضاء یا اس موضوع پر بات کرنا کوئی شرمندگی کی بات نہیں، بلکہ آپ کی حفاظت اور زندگی میں بہتری کے لیے ضروری ہے۔ انہیں ان کی عمر کے مطابق بات کر کے یہ اویئرنس دیں کہ آپ نے سکول آتے جاتے، بازار یا کہیں سے بھی واپس آتے اکیلے نہیں جانا آنا، ان کے ساتھ ان کا کوئی قابل اعتماد رشتہ لازمی ہونا چاہیے، اور کسی مجبوری میں کوئی بچی یا لڑکی کبھی اکیلی ہو بھی تو اسے یہ معلوم ہو کہ کس قسم کے لوگوں سے اس نے بات کرنی ہے اور کس سے نہیں۔ اگر وہ بچی ہے تو اسے یہ سمجھائیں کہ کبھی بھی کسی اجنبی پر اعتماد کر کے اس سے کوئی ٹافی یا کوئی چیز ہرگز نہ لے، اور نہ ہی کسی بھی اجنبی یا واقف مرد کا کسی بھی بات پر اعتبار کر کے اس کے ساتھ اکیلے جائے، اور اگر کوئی زبردستی قائل کرنے یا اٹھا کر لے جانے کی کوشش کرے تو زور زور سے شور مچا کر مدد کے لیے لوگوں کو بلا لے، اور انہیں بیڈ ٹچ اور صحیح ٹچ، شفقت کے ہاتھ اور غلط ہاتھ کے فرق کو بھی سمجھائیں، واضح کریں، تاکہ کوئی بچی اس وجہ سے اپنی نادانی میں اپنی معصومیت کو نہ کھو دے۔ اور بحیثیت والدین آپ پر اس سب کے علاوہ یہ ذمہ داری بہت بھاری عائد ہوتی ہے، جس سے لاپرواہ ہو کر یا عمل نہ کر کے ہم نہ صرف اپنے بچوں کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں، بلکہ خود بھی اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں، اور وہ ہے آپ کی اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر نظر نہ رکھنا۔ سوشل میڈیا نے ان چند سالوں میں جنسی جذبات کو ابھارنے کے لیے جو فحش ویڈیوز مختلف ویب سائٹس اور ایپس پر پھیلا رکھی ہیں، ان کا شکار آپ کے بیٹے بھی ہوتے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق پاکستان اس وقت ایسی ویڈیوز دیکھنے والا ایک بہت بڑا ملک ہے۔ پھر وہ لڑکے گھر سے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ سگریٹ نوشی، لڑکیوں سے فلرٹ
یا فحش میسیجز کرنے سے لے کر مزید کس دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں اور ہوا کی بیٹیوں کو کس کرب اور تکلیف سے دوچار کر دیتے ہیں، آپ والدین کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہو پاتا۔ اسی وجہ سے نوعمر لڑکے بھی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کے یا اور جرائم کے کیسز میں ملوث اب دیکھے جاتے ہیں، کیونکہ ماؤں نے خود کو موبائل کی دنیا اور فیشن میں یا گھر کی ذمہ داریوں میں اس حد تک مصروف کر لیا ہے کہ ایسی صورتحال کا علم ہی انہیں پانی کے سر سے گزرنے کے بعد ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سب والدین اپنے بچوں کو آگ میں مت جھونکیں، انہیں اپنا اعتماد، اپنا پیار دیں، اپنے قریب کریں، انہیں ہر بات شیئر کرنا سکھائیں، انہیں غلط بات یا حرکت کو سمجھنے کی، اس پر نو کہنے کی اور اپنی حفاظت کر کے خود کو بچا لینے کی کوشش شروع کر دیں، اور ان کی حرکات پر اگر وہ بیٹے ہیں تو نظر رکھیں۔ میں مرد کے روپ میں بھیڑیوں کو نہیں سمجھا سکتی، ان سے میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ آج تم کسی کی بیٹی کی عزت کو پیروں تلے روند کے خوش تو ہو جاؤ گے کہ سزا سے بچ گئے ہو، مگر مکافات عمل اور اللہ کی پکڑ سے کیسے بچ پاؤ گے؟ اور آپ والدین کی یہ سمجھ اور کوشش کسی بھی کلی یا پھول کو مزید تباہی سے بچا سکتی ہے، تاکہ کبھی ان واقعات اور آپ کی خاموشی کی وجہ سے کوئی بیٹی یا بچی پھر مسخ نہ ہو، ڈر کر گھر سے باہر نکلنا نہ چھوڑ دے، جینا نہ چھوڑ دے اور اپنی ذات پر اپنے اعتماد کو نہ کھو دے۔